السلام علیکم عبید صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اللہ اللہ یار آپ کی کو بھائی بہت صاحب سلامت۔ معذرت کہ میرا نام یہاں پہ عبید اللہ آ رہا ہے، میرا نام محمد جنید ہے۔ جی جنید صاحب، اللہ تعالیٰ آپ تو کو سلامتی دے، تشریف آوری کا بڑا یہ میرے شکریہ۔ بیٹے کا نام ہے۔ کہاں سے کال فرمایا جناب آپ آپ نے؟ کو بھی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا جی۔ کہاں سے زحمت کی آپ نے؟ شہر مانسہرہ۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، حکم کریں عبید صاحب۔ حضرت آپ کا میں نے ایک دو مناظرے آپ کے دیکھے ہیں جس کے اندر آپ سورۃ الحجرات کی آیات سے استدلال کرتے ہیں جی جی حضرت ابوبکر حضرات شیخین کے ایمان کے بارے میں، جی جی تو اگر اس بارے میں کچھ تھوڑی دیر بحث ہوئی۔ حجرات پہ ہم نے کیونکہ بہت بات کیا ہے تو ہم اس میں مزید گفتگو نہیں جی کرتے، کیونکہ اس پہ بہت بات ہوئی ہے۔ ایک دو سال تک سب مولوی آتے تھے نا، وہ کہتے ہیں حجرات پہ بات کرنی ہے تو ہم نے اسی لیے ہم نے کہہ دیا کہ جی بس بہت ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ پیر جی جمیل بالکل۔ صدیقی صاحب آئے، حافظ نوری صاحب آئے، بڑے بڑے آپ کے علماء کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے نا اس مسئلے پر۔ میرا بھی موقف واضح ہے، ان کا بھی موقف واضح ہے۔ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا وہ فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی حق کس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو آپ اگر کوئی اور موضوع پہ بات کرنا چاہیں تو بہتر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نہیں، میرا اصل موضوع یہی تھا، شیخین کا ایمان اصل میں جو اہل سنت ہے ان کے نزدیک تو بنیادی چیز یہی ہے نا، اگر شیخین کا ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے بعد تو سنی شیخین کا مسلک ایمان یا وہ مذہب صرف جو ہے سورہ وہ حجرات تو باقی نہیں رہے۔ ہے، سورہ حجرات کے علاوہ اور بھی ہے نا، حدیث قرطاس بھی ہے، ان کے اصل خلافت بھی ہے، جنگوں سے فرار وغیرہ، یہ بہت ساری باتیں۔ اب طلاق اس نے چینج نہیں کیا ہے، یہ اس نے خلیفہ نے آپ کا طلاق چینج کیا، خلیفہ صاحب نے آپ کے نماز تراویح آپ کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا وہ آپ کو بنا کے دے دیا بھائی۔ یہ سب جو ہے نا، سب اصل جو اس سے اسلام استدلال چلی ہوتا ہے جاتی نا وہ تو وہ قرآن مجید کی آیات سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے احادیث ہیں، پھر اس کے بعد اور ہے۔ واقعات، تاریخی واقعات ہیں۔ تو آپ کے پاس ہے کیا شیخین کے عدم ایمان پر دلیل صرف جو سورہ حجرات ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ مثلاً دین میں بدعت داخل کرنا، بہت ساری بدعتیں، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا، لشکر اسامہ سے بھاگ جانا، لشکر اسامہ میں نہ جانا، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرنا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ کرنا، خلافت اللہ اور رسول نے ان اچھا کو صلی اللہ علیہ اگر وسلم نے کو خلیفہ نہیں بنایا، انہوں نے اپنی ایسے ہی خلیفہ بن گئے جی، ایک منٹ جس بات کو خلیفہ بنایا تھا اس کو ایک خلافت منٹ اس بات کو نہیں مانے۔ جی اللہ یاری صاحب، کیا ایمان سے انسان کس وقت خارج ہوتا ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی اصول آپ بتا سکتے ہیں ایمان سے اس کا نکلنے کے یہ لیے؟ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کرے کوئی ایسی آیت کہ اس سے ثابت ہو جائے کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے وہ شخص ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا وہ ایسا فعل کرے، اگر اس فعل کا نام انجام نہ دے، لیا گیا فعل ہو تو ویسے ہاں جی، اگر یا کوئی ایسا اگر اس فعل کا نام انجام لے دے کر ہو کہ دین میں بدعت داخل کرے، اللہ تعالیٰ نے دین میں بدعت داخل کرنے والوں کو کافر بولا ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر صحیح ثابت سنت کو اس کو ٹکرا دے، اپنے پیروں کے تلے دبائے، مثلا محبت اہل بیت علیہ السلام، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کے بجائے ان کے گھر کو جلا دیں، یہ اس سے کفر ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اچھا، مطلب اگر اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف کوئی بھی عمل ہو تو اس سے آدمی کا عدم ایمان ثابت ہو جاتا ہے۔ کیا کیسا ہو؟ اللہ رب العزت کی منشا کے خلاف کوئی بھی عمل انسان سے سرزد ہو تو منشا وہ سے کیا مراد ہے؟ منشا کس کو بولتے ہیں؟ منشا محل نشو مطلب کو بولتے ہیں نا، شریعت کی محل جو نشو۔ منشا ہے، شریعت اسلام، آپ نے یہاں پر جو استدلال کی ہے سورہ حجرات میں، آپ نے بہت عجیب سے استدلال کیا ہے جو آج تک مطلب آپ کے شاید کسی عالم نے بھی استدلال نہیں کیا ہوگا۔ اور نہیں وہاں وہ پر بہت ابتدا کے اندر واضح لکھا ہو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ تو جی یہ آپ خود مانتے ہیں کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں حضرات شیخین کے بارے میں، تو قرآن ان شیخین کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو جنہیں قرآن یہ کہے کہ تم ایمان والے ہو، آپ ان کو یہ کہیں کہ نہیں، یہ ایمان نہیں ہو سکتا، یہ
ان کے ایمان ضائع ہو چکا ہے، ان تحبط اعمالکم سے آپ کہیں کہ نہیں ان کے ایمان ضائع ہو چکے ہیں، یہ تو گویا آپ جو ہے نا وہ قرآن مجید کے پہلے حصے کو آپ چھوڑ کر اگلے صرف حصے کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن کے ایک حصے پر عمل کیا اور دوسرے حصے کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تو یہود والا عمل ہوا کہ یہودی جو ہے اپنی کتابوں کے بعض حصے پر ایمان لے آتے تھے اور بعضوں کا انکار کر دیتے تھے۔ تو قرآن مجید تو خود ان کو صاحب ایمان کہہ رہا ہے، تو آپ ان کے تو عدم ایمان پر تو اس اس کا سائز ہم نے سے ان جواب کو کس بہت طرح دفعہ دے ٹھہرایا دیا نا، جائے؟ بھلے ہم نے بہت دفعہ اس کا جواب دے دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابو بکر عمر کتنے آدمی ہیں؟ ابو بکر عمر دو آدمی ہیں، لیکن یہ حکم آپ نے کہا ہے ان دونوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ دو آدمی ہیں نا، دو کو تحبطہ سے آپ اس کو بیان کر دیں گے۔ ہاں، ابھی اجازت دیں، دو سے تو یہاں دو آدمی ہیں۔ دیکھیں، جی اگر کوئی آیت کسی کے مذمت میں نازل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخاطب بھی وہی ہے، مخاطب بھی وہی۔ اگر ابو بکر اور عمر مخاطب ہوتے تو قرآن کو چاہیے تھا کہ کیونکہ قرآن میں کی زبان عربی ہے، شیخ صاحب کو بخوبی پتہ ہے کہ عربی زبان اردو زبان سے بہت مختلف ہے۔ اردو میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، اردو میں کیا ہے، صرف مفرد ہے یا جمع ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا ہم کہیں گے کہ ایک آدمی آیا، اس کے لیے کہیں وہ آیا، یا کہیں گے وہ لوگ آ گئے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ دو آدمی کے لیے کوئی مخصوص صیغہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں دو کے لیے مخصوص صیغہ ہے اور دو کے لیے آپ جمع کا استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر خطاب جو ہے جمع ہے، تو پتہ یہ چلا کہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سبب نزول ابو بکر عمر ہے، ہم نہیں کہتے کہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں شیخ صاحب، ہم نے بہت عرض کیا بار بار کہ قرآن مجید میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب جو ہے منافقین سے، منافق بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ سن رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنو کا خطاب، اس میں منافق بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں آپ کا یہ تو بہت لمبی دلیل ہے کہ اس میں ظاہری ایمان کے لحاظ سے یا ایھا الذین آمنو اس میں آ جاتا ہے، مثلا قرآن مجید یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جو ایمان لا چکا ہے اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ جب ایمان لا چکے ہیں تو اسلام میں کیسے داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ایمان لا چکے ہیں تو اسلام میں کیسے داخل نہیں ہے شیخ صاحب؟ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر ہے 208، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو اس جاؤ۔ کا جواب میں ہاں، ملاحظہ کریں، تفسیر فخر رازی میں یہ جزء خامس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اچھا، ان فی الآیت اشکال، صفحہ نمبر 224 میں آیا میں ایک مشکل بات ہے، وہو ان کثیرا من المفسرین حملوا السلم علی الاسلام، سلم سے مراد اسلام ہے۔ اچھا، سلم سے جب مراد اسلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ والایمان والاسلام ومعلوم ان ذلک غیر جائز، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے ان المراد بالآیت المنافقون، مراد سے آیا منافقین ہے کہ تم نے زبان میں تو ایمان لایا ہے لیکن دل سے ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک اور مثال آپ کو دے دوں، قرآن مجید فرقان حمید سے، تفسیر ابن ابی زمنی، آپ لوگوں کی تفسیر ہے، ہماری تفسیر نہیں ہے، جلد نمبر رابع الفاروق الحدیثہ میں یہ کتاب چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات ہی کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ان اناسا من المنافقین كانوا یأتون النبی فیرفعون اصواتهم فوق صوته، بہت سارے منافق آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی آوازیں اٹھاتے تھے، بالکل وہی ہم جو کہتے ہیں کہ منافق تھے، جو آواز بلند کرتے تھے منافق تھے۔ یریدون بذلک اذاہ والاستخفاف به، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے تھے، ان کی بے حرمتی کرتے تھے آواز اٹھا کر، بلند کر کے۔ فنسبهم الى ما اعطوا من الایمان فی الظاہر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کے لحاظ سے، کیونکہ منافق بھی ظاہر میں مومن ہے، ظاہر میں ایمان کلمات پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اس لیے ظاہر کے لحاظ سے منافق کو مومن بولا۔ فقال، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ یہ آپ کے نقطے کا جواب، مزید بولو شیخ صاحب، مزید بولیں۔ حضرت میری بات سنیں، ہاں، قرآن مجید جو ہوتا ہے نا اس کے احکام جو ہوتے ہیں، یہ جس طرح یہ دیکھیں آگے آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। तो अब ये हुक्म तो एक सहाबी के लिए था कि उनके पास इस तरह खबर आई कि भाई फलां शख्स जो है ना उसके बारे में कोई झूठी खबर थी, तो उन्होंने उस खबर को आगे फैला दिया। तो अब ये हुक्म उसके बाद तमाम अहले ईमान के लिए दिया गया है कि तमाम अहले ईमान जो है ना वो इस बात के ऊपर मुतनब्बे हो जाएं और वो जो है ना उसके बाद किसी भी आदमी की बात को बगैर तहकीक किए कबूल न करें। तो इसी तरह यहाँ पर ये हजरत शहन का एक अमल था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो एक वफ्द आया था, उस वफ्द को उन्होंने नसीहत की थी, ठीक है? और उस नसीहत के अंदर उन्होंने उस नसीहत के अंदर उन्होंने जो है ना वो थोड़ी-सी जल्दबाज़ी कर ली और उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। तो उस पर अल्लाह ताला ने उनको फ़ौरन जो है वहाँ पर ही मुतनब्बे कर दिया और ये कुरान जो मजीद आवाज की बुलंद किया, आयत अच्छा का काम किया, गलत काम किया? अब आवाज़ अगर बुलंद कर दी तो इससे क्या वो काफ़िर हो गए? उनका इस्लाम ज़ाया हो नहीं, गया? अच्छा मैंने नहीं पूछा, कुफ्र कुफ्र ईमान का नहीं पूछा, अच्छा क्या है, गलत किया है? आवाज बुलंद की है नबी के आपने सल्लल्लाहु अलैहि इससे वसल्लम की कुफ्र बारगाह का में। इस्तेमाल किया है, आपने इससे ओ कुफ्र शेख का साहब, इस्तेमाल किया है। मैं आपसे पूछ, मेरे आप सवाल का इसको जवाब कुफ्र दे दो। साबित करें। शेख जी, साहब, मैं जी। आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा काम किया, गलत किया जो आवाज बुलंद की है? जी। मेरी ओ बात सुनें, एक ही होता है ओ कि हुक्म भाई, नाज़िल ना हो शेखैन चुका ने हो। जो आवाज बुलंद की है वो अच्छा काम किया है, गलत किया? जवाब नहीं दे रहा भाई, क्योंकि जवाब पता है कि जवाब नहीं दे सकता जी। ठीक है ना? ए एक एक मिनट पूरी बात सुनें मेरी, पूरी बात आपने सुनें फिर एतराफ उसके कर बाद ली प्लीज़ भाई शेख साहब, इकरार, पूरी बात आपकी सुनें। लाजवाबी, आपका इकरार है, हमारा हदफ साबित हो गया, अच्छा, खत्म है। हाँ। खुश हो जाए, खुश हो जाए, खुश हो जाए। आपका खत्म है हदफ भाई। साबित हो गया। ये मेरी जो बात सुनें, रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने बुलाया बारगाह मुझे में तो झगड़ा किया, एक दूसरे पे मेरी चीखे बात चिल्लाए सुनें, हैं, ये अच्छा मेरी काम किया, बात गलत सुनें काम पूरा किया? आपके पास पूरा वजूद है। आपने इतनी देर आपने बात की, अब मुझे कह रहे हैं कि एक लफ्ज़ में जवाब दें। ठीक है, मेरी बात सुनें। उसका एक ही आप आप कह रहे जवाब हैं दें कि ना, अमल बोलो अच्छा काम जो किया भाई, या बोलो गलत काम किया, बोलो मैं एक दे जवाब दे दो। मैं दे रहा ये हूँ जो जवाब, दे रहा हूँ जवाब आपको नहीं दे जनाब रहा है, जवाब। सब समझ गए भाई, सब समझ गए। ये कहते हैं अगर मैं ये अबू सुनना नहीं बकर उमर चाहता के जवाब। अलावा कोई और होता ना, आप कह देते उसने बहुत गलत काम किया, अल्लाह की लानत है उस पर, बेहुरमती किया, आप कह देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अबू बकर उमर है, आप जो है, क्यों सबको पता है कि गलत काम है, लेकिन आप नहीं कह रहे गलत काम किया। पता चला कि कुरान से ज्यादा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा और नबी की हुर्मत से ज्यादा आपके पास अबू बकर उमर की हुर्मत है। हज़रत इस तरह करें, आप खुद ही बोलते रहें, हम छोड़ देते हैं। अभी आपने इतनी देर बात की, अब मेरी बात सुन लें आप। अच्छा, आपने ये कहा है जनाब के यहाँ पर ये जो उन्होंने ना एक अमल किया, उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई, तो इसकी वजह से उनका ईमान जो है ना वो चला गया, ईमान उनका ख़त्म हो गया। ये उनके अदम ईमान की आपने इसको दलील बनाया है। तो कुरान मजीद के अंदर हज़रात अंबियाए किराम और बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये बाज़ अहकाम में से हैं हाँ, कि जिनके नबी बारे में सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम ज़िक्र भी गलत मिलता है। काम करते थे जी, अनबिया भी गलत करते थे, क्या हुआ, अबू बकर उमर नहीं, से नहीं, गलती हो गई तो क्या हुआ जी? उनसे ये तो गलती ही ये नहीं हुई आप है, लोगों के नबी पास भी गलत, तरीका बहुत, होता है। अल्लाह ने नबी को भी बहुत ये डांटा आपके है पास जी। तरीके हैं हाँ, दूसरे के ऊपर अब जो है अब बुहतान बाँधने अब के। नबी मेरी बात सल्लल्लाहु पूरी सुन अलैहि लें, वसल्लम को मेरा जुमला तो अब ये पूरा जबा नहीं करने हुआ जा रहे हैं, और न आपने अपनी और बात शुरू अनबिया कर को दी। अबू बकर उमर पे फिदा मतलब करने ये जा है रहे कि हैं। आप हक बात सुनना नहीं चाहते। आप हक बात सुनना नहीं चाहते। अब जो है ना, अभी आप शुरू हो गए मेरी हैं बात नहीं सुन अबू रहे, बकर क्या उमर जवाब का। दे रहे हैं? हाँ, हमें पता है जी। अब अबू बकर उमर के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिदा करना, आप कि तो वो तो फरिश्ते गलती हैं, तो उनसे ज्यादा आप हुई है। फरिश्ते हाँ, हैं। अब मैं बोल लूं? न बस अबू बकर उमर पे बात करें ना, कि इन्होंने जो आवाज उठाई है, ये अच्छा काम मैं किया, गलत बात काम उन्हीं किया? पे बात कर रहे हैं, उन्हीं पे बात कर रहे हैं जनाब। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कान लिनबिय्यिन अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्ज़, कि किसी नबी की ये शान ही नहीं है कि उसके लिए कैदी हों अल्लाह ने नबी और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको बहुत आज़ाद डांटा है कर जी, दे। बहुत डांटा है जी। यहाँ आप यही कहना टेक्स्ट चाहते हैं ना, ज़मीन के हमारा ऊपर अकीदा ही जुल्म नहीं हो है। रहा है। किसका? चलें शेख साहब, हम सूरह हुजुरात पे इसलिए बात नहीं करना चाहते कि इस पे हम बात कर चुके हैं आपके अकाबिर से, ठीक है ना? और आप जो अभी गए हैं और सूरह हुजुरात पे आप बात नहीं करना चाहते, आप चले गए अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं साबित सूरह करने को। हुजुरात से ही बात कर रहा हूँ, आप हाँ, वो सूरह अल्लाह ने हुजुरात से उनको भाग कुरान रहे में हैं। बहुत डांटा है जी। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ये कहना चाहते हैं ना, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है भाई। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, आप मेरी हम पूरी उस बात आप सुन जी लें, फिर उसके बाद हमारा आप बोलो। हम आप आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे तो। शेख मैं साहब हज़रत आपसे ये जी, जी। जी आपको जी, पता है कि आपके पास इस बात का जवाब नहीं है शायद का। किस बात इसलिए जो का? ना आपका वो जो इस्तेमाल है कहीं वो टूट जाएगा।
کس کا جواب نہیں ہے؟ یعنی کیا کس آیت کا؟ یہ آیت مبارک آپ نے کس ایک آیت کا جواب نہیں ہے؟ واقعہ جس کا صریح حکم پہلے نازل نہیں ہوا تھا، اور وہ ان کی آپ جو ہے مجھے عدم بتائیں توجہ اگر کی وجہ آپ کا سے موقف کیا ہے؟ سری حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ انہوں نے اچھا کام کیا، غلط کام کیا؟ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، یہ قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ کریں اس آپ کا کیا تعلق ہے سورہ حجرات سے؟ اس کا تعلق ہی کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ جائے گا، آپ ترجمہ کر کے بتائیں، آپ لوگوں کو بتائیں سمجھ آ جائے گا کیا سب۔ ہے؟ نبی آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کام کیا ہے، اللہ نے اس کو ڈانٹا ہے؟ نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں صریح حکم قرآن مجید کا نازل نہ ہو چکا ہو، اگر اس کے علاوہ کوئی اور انسان سے عمل سرزد ہو جائے تو شیخ وہ صاحب، عمل اتنا شیخ انسان صاحب، کو کفر کی طرف نہیں ہم لے آپ کے جاتا، ساتھ اس شرط اور پہ وہ گفتگو عمل کریں گے، انسان اس شرط پہ گفتگو کریں گے جب اب میں آپ سے سوال کروں تو آپ ایمانداری سے جواب دیں، اور آپ مجھ سے بھی کوئی سوال کریں تو ایمانداری سے جواب دوں، ٹھیک ہے نا؟ وہی میں گفتگو نہیں کر سکتا آپ سے، معذرت ہے۔ تو میرا آپ سے 10ویں مرتبہ کے لیے ایمانداری سے جواب یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو آواز بلند کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اچھا کیا تھا غلط کیا تھا؟ آپ یہ کہیں کہ میں یہاں پر لوگوں کو اس لیے بلاتا ہوں کہ وہ میری مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ چلیں، تو پھر جو ہے نا چلیں، میں ان سے یہ بحث کر ایک سکتا ہوں۔ ایک شرط بھائی، یہ سوال کا جواب نہیں تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واجب التکریم ہے؟ نہیں معلوم تھا؟ سنہ 9 ہجری تک، سنہ 10 ہجری تک پتہ نہیں تھا صحابہ کو کہ نبی کا اللہ احترام بھی تعالیٰ کرنا قرآن ہوتا ہے؟ مجید میں فرماتا ہے "وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ"، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، اور میرے وَكُلُّ سوال کا بَنِي جواب دے دو آدَمٍ شیخ صاحب۔ خَطَّاءٌ خَطَّائِينَ التَّوَّابِينَ، صاحب بات سن لیں جناب، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ تمام بنی آدم جو ہے نا اور یہ شیخ خطا صاحب، کار ہیں، میں نے ان جو سے سوال خطا کیا کرتے ایمانداری سے رہتے ہیں۔ جواب دے دو نا پلیز، میں نے آپ سے میں ان جواب جواب دے رہا ہوں، نہیں، آپ میں نہیں آپ جواب کو دے رہے، آپ جواب اس کا بڑا ایمانداری سے جواب دے دو نا، فلسفہ نہ باندھو ادھر۔ میں نے پوچھا ہے سنہ 10 ہجری کو، سنہ 9 ہجری کو جب وفد بنی تمیم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخری کریم صلی اللہ ایام علیہ ہے، وسلم کا پاک فرمان شیخین کو نہیں حدیث میں پتا آپ تھا، کا جواب کے طور پر پیش کر رہا ہوں، شیخین کو یہ اور پتا آپ تھا، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جواب نہیں شیخ صاحب، ہے۔ شیخین کو پتا تھا یا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، یا نہیں پتا تھا ان کو؟ حضرت میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، آپ میرے جواب کو سن نہیں رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کمیونیکیشن از امپاسبل۔ یہ اسی لیے پھر ٹھیک ہے، آپ کریں باقی لوگوں کے ساتھ بحث، ابھی کیا سوال کہہ جواب، سکتے اگر آپ کو مجھ سے کوئی سوال ہے تو مجھ سے کوئی سوال کرو جی، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ جواب نہیں دے رہے، آپ مجھ سے سوال کرو۔ ہاں ہوسٹ یہ رکھ لیتے ہیں کلندر صاحب کو، تو پھر بہتر رہے گا۔ نہیں، قلندر کو گولی مارا، گولی نہیں مارا، ان کو چھوڑ دو، کوئی واقعا اس کو گولی نہ مار۔ اب مجھ سے کوئی سوال کرو جی، کوئی سوال کون سوال کرے؟ ہے سورہ حجرات کے متعلق؟ میں نے تو آپ سے سوال کیا، مجھے پتہ چل گیا آپ جواب نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں اپنے آپ کو نہیں تھکاؤں گا، ابھی میں آپ کو فرصت دے رہا ہوں، مجھ سے کوئی سوال کرو اسی آیت کے متعلق، سورہ کے متعلق۔ اچھا، یہ اسی صورت کا اگر آپ تھوڑا سا اگلی دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا نا کہ ایک آیت یہاں پہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس میں آپ استدلال کرتے ہیں لا یعقلون کے اوپر کہ یہ لوگ جو نا یہ حضرات شیخین جو ہے یہ لا یعقل ہیں، یعنی ان کے پاس عقل نہیں تھی، استغفر اللہ۔ تو یہ آیت کیا شیخین کے بارے میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہی حدیث جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں اس کو صراحتاً یہ لکھا ہے کہ یہ کیا نام ہے، جو حدیث مبارکہ ہے، یہ آیات مبارکہ جو نازل ہوئی ہیں، یہ بنی قینقاع کا جو وفد آیا تھا ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ نہیں، انہوں بالکل نے غلط۔ یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حجرات سے باہر سے انہوں نے آوازیں دی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ان کی آوازوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتظار کر لیتے تو بہتر تھا، انہوں نے جلد بازی کی اور یہ انہوں نے ایک لا علمی والا عمل جو ہے ان سے سرزد ہوئے، اور قرآن مجید میں یا کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان صحابہ میں نے کے آپ سے بارے کہا میں کہ یہ نہیں مجھے کہا۔ سوال کرو بھائی، سوال مجھ سے ہے کہ یہ آپ تقریر کرنے لگے ہیں؟ سوال آپ سے یہی ہے کہ یہ آیات کیا ساری یہ حضرات شہین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ آپ نے تو یہ کس آپ روایت سے بخاری یہ کو پڑھا مانتے ہے؟ ہو؟ بخاری کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ بخاری جھوٹی کتاب ہے یا صحیح کتاب ہے؟
یہ مانتے ہیں جو کیا نام ہے احادیث مبارکہ جو ہے نا قرآن مجید کے مطابق ہوں گی اور امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل نسائی کے خلاف ہوں۔ روافظ کا شیعہ ہے وہ بھائی، وہ زنجیر زنی کرتا تھا 10 محرم کو، زنجیر مارتا تھا عبد الرحمن النسائی، یہ آپ لوگوں کا مولوی ہے۔ جواب دے دو نا بھائی، جواب نہیں دے رہا۔ ہم اور نسائی جو تھا ماتمی دیکھیں، شیعہ تھا، رافضی شیعہ تھا، تبرعی شیعہ تھا، یا آپ لوگوں کا مولوی ہے؟ اچھا آپ نے اگر بات میری سن لیں پوری تو آپ پھر بھی ایک جواب، یہ حدیث کے کیا ایک ڈر رہا ہے؟ گروپ کو جواب لے نہیں کے دے رہا بھائی، آدمی ڈر رہا ہے، جواب نہیں دے رہا بھائی۔ وہ کہہ دو نسائی بولو اہل سنت کا مولوی ہے۔ آپ جواب کیا نام ہے، آپ سن ہی نہیں رہے، آپ جواب سے آگے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ بھائی آپ حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہے حدیث کو ہم میں نے نہیں مانتے کہا ہیں، حدیث کو مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن میں نے کہا نسائی کس فرقے کا مولوی ہے؟ شیعہ مولوی ہے یا آپ لوگوں کا مولوی ہے؟ آپ فضول بحث میں نہ پڑھے نا، آپ سب کو پتہ ہے یہ جو ہے کیا نام ہے سنی مسلک کا تو ہے، کیا ایک نام ہے لمحے اس کا ہے۔ بھائی، فضول آپ کام کر رہے ہیں نا کہ آپ کہہ دیتے کہ بھئی یہ شیعہ نہیں ہے، یہ ہمارا مولوی ہے، دنیا کو پتہ ہے، کہہ دیتے نا بھائی، کیوں نہیں بولا؟ نہیں، ساری دنیا کو پتہ آپ نے بھی 5 منٹ ضائع نسائی کیا، جو ہے نا اسی لیے آپ سے بات کرنا ناممکن ہے نا، جو آپ ڈر رہے ہیں کہ میں سوال کا جواب دیں گا شیعہ مجھے پسا دے گا، ڈر گئے ہیں۔ میں آپ کے اصل دوسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اس حدیث کو مانیں گے آپ، یہ نہیں، میں میں نے اس کا جواب کب دینا بولا چاہتا کہ ہوں۔ اس حدیث کو مانیں گے؟ بھائی یہ ملاحظہ کریں کہ بخاری میں صحیح آپ نے بخاری، پوچھا حضرت، بخاری کا پوچھا میں نے، بخاری کا پوچھا، بخاری کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے، اس کا بھی جواب اس نے نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ اگر قرآن کے مخالف نہیں ہم نہیں مانتے، تو صحیح کا نام کیوں رکھا ہے؟ اگر بخاری میں کچھ احادیث ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں تو اس کو صحیح کیوں کہتے ہو؟ کہہ دو کہ بخاری صحیح نہیں ہے، اس کے بہت سارے احادیث قرآن کے خلاف ہیں۔ بہرحال صحیح کے اب میں لیے فل پیج کر لیتا ہوں، صحیح فل کے پیج لیے کرنے دو مجھے، فل پیج کرنے دو تاکہ میں حدیث دکھا دوں۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے شیخین کی ایسی مذمت کی ہے، ایسی مذمت کی ہے کہ اس سے شدید تر مذمت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بنی قینقاع کے متعلق نازل ہو، یعنی یہودیوں کے متعلق۔ بنی قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، یہ بنی قینقاع کے لیے نہیں نازل ہوا، یہ شیخین کے لیے نازل ہوا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ یہ کتاب بخاری، میں اس کو فل پیج کر لیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ چاپ دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ کریں، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہ ہے بھائی کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ الحجرات، یہ باب لا ترفعوا اصواتکم ہے، اس کے بعد باب کیا ہے؟ باب ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ایک ہی باب ہے، ایک ہی باب ہے، اس باب میں ایک ہی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے انہ قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی تمیم کا ایک وفد آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال ابو بکر نے بولا امر القعقاع ابن معبد، ابو بکر نے کہا کہ اے قعقاع ابن معبد کو یہاں پہ وکیل بنا دو، امیر بنا دو۔ وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابس، عمر نے کہا کہ نہیں، اقرع ابن حابس کو یہاں پہ امیر بنا دو۔ اچھا، یہ دونوں حکم چلانے لگے۔ فقال ابو بکر ما اردت الا خلافی او الا خلافی، ابو بکر نے کہا کہ تیری کیا حیثیت ہے، میری مخالفت کر رہے؟ عمر تو کون ہے؟ یا الا خلافی، یا تیرا کام ہی یہی ہے، اس کے سوا تیرا کام ہی نہیں کہ میرے مخالفت کرتا رہا۔ عمر نے کہا ما اردت خلافک، عمر نے کہا کہ میں تیری مخالفت نہیں کر رہا بھائی، اپنے کام سے کام رکھ۔ فتماریا، دونوں نے آپس میں جدال کیا، حتی ارتفعت اصواتهم، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر چیختے رہے، چیخنا چلانا شروع کیا۔ جی یہی ہم نے پوچھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیخنا چلانا، انہوں نے صحیح کام کیا غلط کام کیا؟ جواب نہیں دے رہا۔ اس کی لاجوابی ہم نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارا مطلب ثابت ہو گیا۔ فنزل فی ذلک، اسی وقت یہ آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک، لا تقدمو سے لے کر آیہ نمبر لا خیرا لہم تک، یہ اسی وقت پہ نازل ہوئی ہے۔ یہ سند کون سی ہے بھائی؟ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا حجاج عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن عبداللہ ابن زبیر۔ اچھا، اسی سند کے ساتھ نسائی نے بھی روایت کیا، سنن الکبریٰ للنسائی طبع الرسالہ جزء 5 سنہ 2001 میں چھپی ہے، حدیث نمبر 5903 ہے۔
صفحہ نمبر 401 ہے. اخبرنا الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا حجاج عن ابن جریج اخبرنا ابن ابی ملیکہ عن عبداللہ ابن زبیر. یہی واقعہ ہے کہ ابو بکر عمر نے اب بنی تمیم کا جو وفد آیا تھا اس میں ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا. حتی ارتفعت اصواتہما، ان دونوں کے اصوات بلند ہو گئے. اصوات جب بلند ہو گئے فنزلت فی ذلک، اس میں یہ آیا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ. آیہ نمبر 1 سے یہاں تک کہ آیہ نمبر 5 ختم ہوا. حجرات 1 سے 5 تک اس مقام پہ نازل ہوا ہے. ان دونوں نے جب آپس میں جھگڑا کیا تو پتہ کیا چلا محترم ناظرین؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں اسی وقت نازل ہوا تھا. اور یہ کیسی مذمت ہے؟ یہ ایک ایسی مذمت ہے کہ جیسی مذمت پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی قرآن میں. اس سے شدید تر مذمت ہے ہی نہیں ہے قرآن مجید میں. کیونکہ قرآن مجید میں تو یہ ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. ملاحظہ کریں سورہ حجرات کی یہ آیت نمبر 1 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى ان الذین ینادونک. یہ آیت نمبر 4 ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 5 ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ آیت نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اب شیخ صاحب چلے گئے یا ہیں بھائی؟ یہ چلے گئے جنید بھائی؟ جنید میاں؟ ہاں جنید صاحب اب ثابت ہو گیا نا بخاری سے نسائی سے صحیح ترین سند کے ساتھ کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہیں. جی سر. اب مزید کوئی سوال ہے؟ اب کوشچن نمبر 2 کیا ہے آپ کا؟ اچھا کوشچن نمبر 2 نہیں، اسی پر آپ سے کوشچن ہے. نہیں بس آپ سے مناظرہ نہیں کرنا. میں نے آپ سے 2 سوال کیے تھے نا، اس کے مقابلے میں 2 سوال آپ کو حق دیتا ہوں. ایک سوال آپ نے کر لی، دوسرا سوال کیا؟ حضرت آپ نے نا یہ دیکھیں میرے سامنے یہاں پر میری موجودگی کے اندر آپ نے نا یہ اتنا ایک عجیب سا آپ نے حدیث بیان کی ہے. میری بات سنیں، حدیث میں بیان کرنے کے لیے یا کسی حدیث سے استدلال کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حدیث کے آپ تمام طرق کو جمع کریں اور وہاں پر راویوں نے جو اس حدیث کے بارے میں اقوال کہے ہیں ان تمام کو دیکھنے کے بعد پھر آپ جو نا اس حدیث کے سے استدلال کر سکتے ہیں. آپ کا کیا فرمائش ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے؟ اور حدیث ضعیف یا صحیح ہونا الگ بات ہے. ایک حدیث کے متن کے اندر مکمل مضمون ہر حدیث کے موجود نہیں ہوتا. کسی راوی سے حدیث کے کچھ الفاظ رہ جاتے ہیں. چلیں جی، یہ حدیث بخاری نسائی نے ناقص نقل کیا ہے. ہاں صحیح حدیث آپ کامل حدیث آپ پیش کریں. بخاری نے اس میں کٹنگ کی ہے. بخاری نے سند کہتے ہیں صحیح ہے، بخاری نے کٹنگ کی ہے. جی کٹنگ ہے اس میں نے تو کٹنگ نہیں کی نا، بخاری نے کیا، نسائی نے کیا. تو چلیں آپ کامل پیش کرو. اچھا اس میں کٹنگ ہے جی، حدیث میں کٹنگ کیا. میں نے تو نہیں کیا نا، میں نے تو پورا کتاب دکھا دیا، نسائی بھی دکھا دی، بخاری بھی دکھا دی. آپ کہتے ہیں کٹنگ ہے جی، تو آپ کامل پیش کرو، کسی کتاب سے نکالو. جب ہے ہی نہیں بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی کٹنگ نہیں ہے. یہ روایت یہی ہے، سند بھی صحیح ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بنی قینقاع یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور بنی قینقاع کا کیا کام ہے یہاں پر؟ بنی تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی، جس طرح آپ نے اس روایت کے شروع میں پڑھا ہے. تو اب بنی تمیم نے آ کر آوازیں باہر سے دینی تھی یا حضرات صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر باہر سے آوازیں دینی تھی؟ انہوں نے بھی آواز دی ہوگی نا، آواز تو انہوں نے بلند کیا ہے. ابھی بخاری مسلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کے متعلق نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. آوازیں انہوں نے آپ کے سامنے بلند کی ہیں، یہ آپ نے ابھی وہاں پر خود پڑھا ہے. کس کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے گھر کے باہر آواز بلند نہیں کیا؟ کس کتاب میں لکھا؟ جی کسی کتاب میں آپ کے پاس ہے کہ انہوں نے گھر کے باہر آواز بلند نہیں کی ہے؟ یہاں پہ تو یہ ہے، دیکھیں قرآن جھوٹ نہیں کہتا، قرآن غلط نہیں کہتا، قرآن سچ کہتا ہے. انہوں نے آوازیں بلند کی ہیں تو یہ واضح حدیث ہے. عبداللہ ابن زبیر کی روایت ہے کہ یہ 1 سے 5 تک یہ انہی کے متعلق نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے آواز بلند نہیں کیا تو پھر قرآن غلط ہے. اس روایت کو بھی آپ غلط بیان کر رہے ہیں. دیکھیں اگر کہا گیا ہے کہ وفد بنی تمیم کے بارے میں آیات نازل نہیں بالکل اس روایت. شیخ صاحب میں ایک کتاب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ روایات وفد بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں.
یہ وہاں پر یہ واقعہ یہ بات شیخ لکھی ہوئی صاحب ہے یہ میں اور کتاب آپ یہ اس کو کتاب ہے فہم یہ دیکھیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بخاری رکھ لیتا ہوں آپ خود پڑھو پتہ نہیں آپ کو نظر آئے گا وہ آپ کے پاس جو فون وغیرہ ہے یہ بخاری ہے جی یہ آپ پڑھو جی پڑھو یہ یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جو ہے بنی تمیم نے آواز بلند کیے تھے ان کے مذہبت میں نازل ہوئی ہے دکھا وہ عبارت مجھے نظر نہیں آ رہا، ایک منٹ میں اس کو فل پیج کر لیتا ہوں فل پیج کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے ایک منٹ شیخ صاحب ایک منٹ میں کہ آپ کیونکہ میں آپ کی آواز بھی بلند کروں ایک منٹ میرے محترم شیخ صاحب ایک منٹ میں اس کو فل پیج کر لیتا ہوں فل پیج یہ فل پیج پڑھو جی فل پیج ہون تسی پڑھو جی وہ عبارت اچھا، مجھے یہ جو دکھاؤ اوپر سے کہاں لکھا ہے کہ بات ہے۔ بنی تمیم کے متعلق نازل ہوئی ہے پڑھو جی پڑھ کے سناؤ اچھا، یہ دیکھیں انہو قدم رکب من بنی تمیم کے بنی تمیم کے ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، وفد بنی تمیم کے آنے کے بعد، تو یہ واضح آپ یہاں نے پر یہ لکھا ہوا عبارت ہے دکھانی ہے کہ کہ انہوں نے گھر کے باہر آواز بلند کی ہے تو ان کے مذمت پہ نازل ہوئی یہ عبارت دکھانی دینی ہے اس حدیث میں دکھائیں آپ نے ان آیات سے یہ عبارت دکھانی ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر نے اس حدیث سے یہ مجھے دکھانا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر بلند آواز سے آوازیں بلند کی تھی۔ آپ کے سامنے یہ جو روایت ہے اس میں تو سامنے لکھا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی آوازیں بلند ہوئیں آپ اور حدیث انہوں نے پڑھیں آپ کے دکھائیں کہ آواز کس نے سامنے بلند کی ہے جی آواز کس نے بلند کی ہے جو آپ نے سوال کیا میں وہ دکھا دوں گا ٹھیک ہے میں وہ دکھا دوں گا آپ پوری حدیث دیکھیں پڑھیں پوری حدیث اب قرآن میں نے مجید کے رکھا ہے نا الفاظ وہاں پر شیخ صاحب میں نے پوری دو حدیث الفاظ ہیں، رکھا ہے وہ دو شیخ الفاظ صاحب ہیں، آپ ایک حدیث لا پڑھیں نا طرف آواز بلند نہ کرو، ایک یہ ہے کہ ینادونک وہ گھر کے باہر سے آوازیں بلند کرتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دو الفاظ ہیں اور آپ یہاں اس پر حدیث کو صرف تو ذرا رفع پڑھ صوت شیخ صاحب جو بھی آپ کہتا ہے پہلے اس حدیث کو جو آپ نے شروع کیا نا آخر تک تو پڑھیں پہلے پلیز بالکل میں نے ترجمہ پڑھ کریں لیا جناب۔ پڑھ کے سناؤ لوگوں کو ترجمہ بھی کرو نا میں نے تو غلط سنا دیا میں تو رافضی ہوں آپ سے ہی سناؤ اچھا، اب یہ غور سے سنیے گا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو قدم رقم من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی تمیم کا ایک وفد حاضر ہوا، فقال ابو بکر امر القعقاع بن معبد، کہ آپ چنا قعقاع بن معبد کو امیر مقرر فرما دیجئے، وقال عمر، اور حضرت عمر فاروق فرمانے لگے بل امر الاقرع بن حابس، آپ اقرع بن حابس کو امیر مقرر کر دیجئے۔ وقال ابو بکر ما اردت الا و الا خلافی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ تو میرے خلاف ہی رائے دیتے ہیں۔ فقال عمر، تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے ما اردت خلافہ کا، میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا۔ الفاظ یہاں پہ صاف نہیں آ رہے، تھوڑا سا فتماریا جو فتماریا حتی ارتفعت اصواتہما، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بحث کی یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ فنزل فی ذالک، چیخنا یہاں پر کسی کا ترجمہ کرنا درست نہیں ہے، ارتفعت صوتہما کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان کی آوازیں کچھ ایک دوسرے کے اسی کو ساتھ چیخنا بحث کے بولتے ہیں اندر بلند ہو گئیں۔ اسی کو چیخنا فنزلت، بولتے نہیں اس کو سیاح کہتے ہیں، سوف اس سے یہ بنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہیں اس کے لیے ارتفاعت کا لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے، ارتفاعت اصواتہما کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، وہ سیاح لفظ ہوتے ہیں اس کے لیے، چیخنے کے لیے۔ فنزل فی ٹھیک ذالک، تو اس بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، حضرت بکر صدیق اور عمر، آپ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اور اللہ کے رسول کے سامنے سبقت جو ہے وہ نہ کرو، حتی انقصت الآیہ، یہاں تک کہ آخری لفظ سمجھ نہیں آ رہا، یہاں پر یہ بالکل یہ آیت چھوٹا ہے، ختم ہو گئی ولو انہم صبروا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، آیت یہاں نمبر تک کہ 5 اگر وہ صبر کرتے تو اچھا، یہاں پر آپ بڑی جمع کی اس سے استدلال کر رہے تھے، انہم صبروا جمع کا صیغہ آ رہا ہے جناب، تو یہ صبرات نہیں ہوگا یہاں پر، اگر صبرا ہوتا تو پھر تو آپ کا استدلال بہت پکا تھا،
لیکن یہاں پر لفظ صبروا اس کا مطلب یہ وفد بنی تمیم کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. اگر وفد بنی تمیم صبر کر لیتا یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل جاتے تو آپ ان کی طرف تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ آپ کا انتظار کرتے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر دو چیزیں جو نا وہ بیان کس نے ہوئی ہیں. آواز بلند کیا جناب؟ ایک آواز کس نے وفد بلند کی بنی اس حدیث تمیم میں؟ آیا تھا. جی ابھی دیکھیں شیخ صاحب، میں اچھا واپس آپ آتا اس کو ہوں. کفر شیخ کہتے ہیں نا، صاحب آپ اس کو شیخ کفر صاحب ثابت کریں. شیخ صاحب آپ اس کو کفر الگ ثابت بات کریں. ہے. شیخ صاحب کفر کی ابھی بات نہیں ہو رہی نا. بات یہ ہے کہ ابو بکر عمر صاحبان نے آواز بلند کی ہے. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 اسی واقعے میں نازل ہوئی ہے. صحیح ہے، یہ نہیں، نص الفاظ پانچ بخاری. غلط کہہ رہا ہوں. بھائی پانچ 1 تک سے نہیں ہے. 5 ان تک الذین یہ دیکھو میرے بھائی وفد یہ بنی اب تمیم کے بارے میں شیخ ابھی میں نے صاحب ترجمہ شیخ کر کے آپ صاحب کو شیخ بتایا، یہ صاحب وفد بنی تمیم کے بارے میں. شیخ صاحب دیکھیں یہ حتی نزل فی ذالک اسی واقعے میں نازل ہوئی آیت نمبر 1 سے یہاں تک آیت نمبر 5 ختم ہوا. وفد بنی تمیم کے بارے میں، وفد بنی تمیم کے بارے فی میں. ذالک کہ انہوں نے آواز بلند کیا، انہوں نے آواز بلند کیا، ذالک تو وہ نہیں ہونا چاہیے نا، آواز پھر سے بلند کیا نا. ذالک نہ ہونا اب چاہیے. قرآن جھوٹ نہیں کہتا شیخ صاحب، قرآن جھوٹ نہیں بالکل کہتا، قرآن سچ کہہ رہا ہے. قرآن جھوٹ نہیں اور کہتا. آپ نے صبرو کی ضمیر کو کس طرح دو کی طرف لوٹا دیا، یہ تو ولو بتا دیں. انہم صبروا، اگر مسلمان صبر کریں جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جائیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. انہم پیچھے ضمیر لوٹ رہی ہے انہم کسی کی صبروا، طرف. آپ سب مسلمانوں کو انہم بتا دیں. صبروا. دیکھیں میں نہیں کہتا، میں بالکل اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ بنی تمیم والوں نے آواز گھر کے باہر آواز اٹھائی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر عمر نے گھر کے باہر آواز بلند نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. ولو اچھا انہم صبروا کا صیغہ جب جمع آ جاتا ہے شیخ صاحب، اس کا مطلب یہ آیات جو اکٹھے نازل ہوئے ابو بکر عمر کے مذمت میں نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کیونکہ بخاری صریح ہے اس مطلب میں. دیکھیں اگر آپ ثابت کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ بنی تمیم نے تقدم حاصل نہیں کیا تھا، بنی تمیم رفع اصوات نہیں کیا تھا، بنی تمیم نے صرف گھر کے باہر آواز بلند کی تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے مذمت میں آیا نازل، مذمت میں جو آیات نازل ہوئی ہے ابو بکر عمر کو اس میں شامل کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر نے گھر کے باہر آواز بلند نہیں کیا. ينادونك من وراء الحجرات ندا الگ لفظ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آواز باہر سے کسنا الگ ان چیز ہے. الذين ينادونك من وراء الحجرات، اس میں ابو بکر عمر شامل ہیں دوسروں کے. دیکھیں کیونکہ یہ آیات مذمت ہی نازل ہوئے ابو بکر عمر نے جب وہاں پہ اپنی آواز بلند کیا، تو ابو بکر عمر کیسے اس میں شامل نہیں ہے؟ ینادون جمع کیسی ہے جناب، وہ تسنیہ کا بالکل نہیں ہے. بالکل. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور لوگوں نے نہیں کیا شیخ صاحب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور لوگوں نے. میں بالکل مانتا ہوں کہ روایت میں ہے کہ بنی تمیم والوں نے اپنی آواز بلند کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیونکہ ابو بکر عمر ان کے ساتھ تھا، یہ چل رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اس یہاں پہ حکومت کس کو ملنی چاہیے، وکیل کس کو بنانا چاہیے، عمارت کس کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر عمر نے اپنی آواز بلند نہیں کیا تھا. آپ نے جو روایت پیش کی اس میں تو صرف رفع صوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ امیر مقرر کرنے کے اوپر ہی ہے، آپ کے سامنے موجودگی کے اندر تھا وہ. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفد بنی تمیم کے وقت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے سامنے موجود تھے تو پھر دیکھیں میں مسلم سے ایک اور روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عمر نے گھر کے باہر سے آواز بلند کی. ٹھیک ہے نا. مسلم سے دکھا دیتا ہوں کہ مسلم نے ابو بکر عمر نے گھر کے باہر سے آواز بلند کی. یہ اس کے مقرر اس نے آواز بلند کیا. ملاحظہ کرم میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم. صحیح مسلم ہے چاپ کس کمپنی نے چھاپا اس کو؟ دارالفکر نے چھاپا ہے. صحیح ہے. 2010 میں سنہ 2010 بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 705 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. 705 شیخ صاحب یہ دیکھو، یہ صفحہ نمبر 705 ہے. کتاب الطلاق ہے. ٹھیک ہے. کتاب الطلاق صفحہ نمبر 705. اس کے ایک منٹ کے لیے میں فل پیج کر لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں. 705 صفحہ کتاب الطلاق صفحہ نمبر 705. باب فی الإیلاء واعتزال النساء، حدیث نمبر 3582. یہاں پہ
یہ طویل حدیث ہے، میں اس کو سب کو پڑھوں تو بہت ٹائم لگے گا، 1.5 صفحوں پر ہے۔ اچھا یہاں پر ہے کہ میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عمر صاحب کہتے ہیں کہاں پہ گیا؟ وہ مشربہ ام ابراہیم، مشربہ ام ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، ایک باغ تھا مدینے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو چھوڑ کے وہاں گئے تھے، ابو بکر کی بیٹی اور عمر کی بیٹی سے ناراض ہو کے وہاں گئے تھے، تو میں نے وہاں پہ گیا، فنادیت یا رباح استأذن لی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر ہیں، رباح جو ہے کمرے کے باہر کھڑے تھے، میں نے کہا کہ فنادیت، تو میں نے وہاں پہ میں نے ندا دی ہے، یعنی بلند آواز بلند کی ہے، اے رباح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت لے لو کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں۔ فنظر رباح الى الغرفة ثم نظر الی فلم یقل شیئا، رباح جو خادم تھا اس نے کمرے کے اندر دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں، اور میری طرف دیکھا، پھر اس نے کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں بولا، یعنی اس نے کچھ دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہوگا، کچھ اشارہ کیا ہوگا یا اجازت نہیں دی ہوگی، تو اس نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ پیغمبر نے اس کا بات سنا ہوگا۔ ثم قلت یا رباح استاذن لی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دوسری دفعہ کہا کہ رباح میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت لے لو۔ فنظر رباح الى الغرفة ثم نظر الی فلم یقل شیئا، دوسری دفعہ بھی رباح نے کمرے کے اندر دیکھا، میری طرف دیکھا اور کچھ نہیں بولا۔ ثم رفعت صوتی، پھر کمرے کے باہر سے میں نے اپنی آواز بلند کیا، یا رباح استاذن لی عندک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس ہے، میرے لیے اجازت لے لو۔ اچھا فإنی اظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی جئت من اجل حفصہ، میرا گمان یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہو گیا تھا، یہ خوف ہو گیا تھا، یہ خیال ہو گیا تھا کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ حفصہ کو طلاق نہ دو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی ہے، دیکھیں کہ اس نے کمرے کے باہر سے آواز دی ہے، اپنی آواز بلند کی ہے۔ یہ بولے شیخ صاحب، ہاں آپ بولو، آپ بولو جی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، آواز کیا ہو گیا شیخ؟ اپنی آواز بلند کریے، ہاں بولیں بولیں بولیں۔ جی اچھا جناب، یہ دیکھیں ابھی آپ نے استدلال کیا کہ انہوں نے ان کو ندا دی، آواز دی، اور ندا کس کو دی؟ وہ ابھی دیوار سے اور گھر سے باہر دور سے کھڑے ہیں، تو انہوں نے ابھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کو انہوں نے آواز دے کر بلانا ہے یا صرف اشارے سے ہی بلانا ہے؟ اگر ان پر بلند نہیں کر آواز تو سکتے نا، انہوں نے دینی جی؟ ایک دفعہ ندا دیے، دوسری دفعہ ندا، تیسری دفعہ اس نے رفع صوت کیا، ٹھیک ہے نا، کمرے کے باہر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تین دفعہ تو آواز دینا یا 3 دفعہ گھر کے اندر اجازت لینا، یہ تو شرعی حکم ہے، ہاں بلند چیخ مار کے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر چیخنا چلانا یہ نہیں کر سکتے۔ رفعت صوت، نادئی تو ہے، رفعت صوتی ہے، ندا بھی ہے، رفع صوت بھی ہے۔ اسی لیے نے رباح نے کچھ نہیں بولا نا، رباح نے کمرے کے اندر دیکھا، پھر عمر کی طرف دیکھا، کچھ بولا نہیں ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دیتا تو رباح کچھ بول دیتے، رباح کہہ دیتے کہ بھئی عمر آئے اجازت مانگ رہے ہیں، اسی لیے کہ یہ چیخ مار رہا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو رباح نے کچھ بولا نہیں ہے، وَإِلَّا رباح بول دیتے یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، وہ اجازت مانگ رہے ہیں، اس نے آواز بلند کیا گھر کے باہر سے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ اب بولو جی، شیخ صاحب پنس گیا جی۔ اچھا اب جناب یہ دیکھیں، ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دیتے ہیں، ان کو پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا وہ آواز دیتے ہیں یا محمد اخرج علینا، جو آواز دیتے ہیں آپ کے اوپر آواز کستے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، کہ آپ ہماری طرف باہر نکل آئیں، ینادونک، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ندا نہیں تھی، بلکہ یہ ندا آپ کے غلام کی کو طرف ندا تھی، تھا، ہمارے لیے اجازت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر چیخنا کہ میرے لیے اجازت لے کے آؤ، اوئے گھر کے باہر چیخنا کہ میرے لیے اجازت لے کے آؤ، یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ نہیں، ندا اور رفع صوت، بھائی اس کو رفع صوت گھر کے باہر، یہ ادب سے نہیں کہہ سکتا تھا بغیر رفع صوت کے کہ رباح صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، آرام نہیں کر رہے، میرے لیے اجازت لے، آرام سے نہیں کہہ سکتا تھا، آرام سے نہیں کہہ سکتا۔ ادب کا کیا تقاضا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم رسول، ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوں، ان کو آپ بیدار کریں، جگائیں،
آپ کی چیخنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، یہ بے حرمتی ہے۔ حضرت آپ دوسری منزل پر ہوں اور درمیان کے اندر آپ کے گھر کے آگے باہر سین بھی ہو، اور پھر کوئی آدمی آئے اور وہ آپ سے کوئی اچھا بات مجھے کرنا بتائیں، چاہتا اگر ہو ایک کمرے، وہ تو کمرے کے باہر وہ آیا تھا، وہ سین کے باہر نہیں تھا، کمرے کے باہر تھا، باغ کے اندر آیا تھا، مجھے ایک بات بتائیں، اگر کسی کمرے میں کوئی جنرل سو رہا ہو، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو واقعہ ہے جرنیل یہ جو جرنیل واقعہ نے ہے جناب، دروازے پہ ایک سپاہی کو رکھا ہے، وہاں پہ اگر کوئی کرنیل آتا ہے، کوئی میجر آتا ہے، وہ ادھر چیخ مارتا ہے کہ میرے لیے اجازت لے لو جنرل صاحب سے، یا چپکے سے کہتا ہے کہ جنرل صاحب سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے؟ کیا ادب کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے ادب کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہاں جو طریقہ کار جو اس زمانے کے اندر رائج ہوتا ہے اس کے مطابق کیا جاتا ہے، اور میری بات سنیں، ابھی اس کے لیے طریقہ کار اس زمانے میں یہی تھا کہ آپ ادب کا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب زیادہ سے، انسان دیکھو بھائی اب زمانے کی طرف چلا گیا، ادب ہمیشہ ہوتا ہے، دیکھیں چاہے اس زمانے میں چاہے آج کے زمانے میں، چیخنا جو ہے بے ادبی ہے، چلانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کو نبی ہی نہیں سمجھتے۔ کسی بڑی جب شخصیت کے آپ بے پاس کسی احترامی کرتے ہیں معظم نا تو شخصیت پتہ ہی یہی چلتا ہے کہ کرنے کے آپ اس آداب فرد کو نبی یا نہیں اس کے سمجھتے۔ طریقہ کار کسی کے زمانے کے اندر مقرر ہوتے ہیں، اس زمانے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے جو اس وقت کی حیت ہوتی ہے اس کے مطابق انہوں نے جو ہے نا وہ اجازت لے کر وہاں پر جانا چلیں اس ہوتا ہے، زمانے کے میں اور کچھ آپ صلی آداب آپ اللہ کو دکھا دیں، علیہ اس زمانے میں اور وسلم کیسے ہوتا تھا، میں آپ کو کے بتاتا اندر ہوں۔ حاضر ہونے کے لیے آداب شیخ تھے صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ اور بخاری جو تھا نا، بخاری ایک ماتمی رافضی تو نہیں تھا نا، بخاری تو آپ لوگوں کا مولوی تھا نا، شیعہ تھوڑی تھا، آپ کی طرح اس کی داڑھی، بلکہ آپ سے بھی زیادہ لمبی داڑھی ہو گئی ہوگی اس کی۔ یہ کتاب ہے بخاری، چاپ نہیں دار آپ اس حیات بات تراث سے تو العربی۔ کھڑے ہونا، آپ ہاں شیخ صاحب ایک سن دلیل لو کے نا، اوپر تو بخاری کھڑے ہیں، بخاری کے حدیث ہی کم از کم سن لو۔ ایک دلیل ثابت نہیں کرتے، آپ اسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور آپ سن نے لو نا، ندا میں سے اس اور زمانے اپنے کا قوم ادب سے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں آپ کیسے ادب ہوتا تھا نا، میں دکھا دیتا ہوں، یہ سن 2001 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں۔ بات تو سن لیں نا اور جناب، بات تو سنیں۔ سن لے بھائی، ایک سن منٹ لو میں بھائی، بول لوں پھر اس سن کے لو بعد آپ سن لو سن لو سن لو سن لو، یہ کتاب باب فی شروط الجہاد، شروط جہاد کی باب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ کے متعلق یہاں پہ ملاحظہ کریں، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے۔ دیکھیں شیخ صاحب، صفحہ نمبر 485 ہے، حدیث کون سا ہے بھائی؟ حدیث نمبر ہے بخاری میں 2732، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر کفار نے حدیبیہ کے مقام پر اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اس کا نام تھا عروہ آیا ہے، اس نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھ کر واپس مکہ چلا گیا، مکہ جا کے اس نے مکہ والوں کو بولا کہ بھائی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ نہیں سکتے، بھائی لڑ نہیں سکتے ان سے، کیوں لڑ نہیں سکتے؟ فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منهم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ناک کا جو لعاب ہے یا لعاب دہن ہے وہ نہیں اگر پھینکنا چاہتے تھے، تھوکتے تھے تو وہ صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے۔ اچھا، فدلک بہا وجہ وجلدہ، اور وہ اس کے لعاب دہن کو اپنے چہرے پہ، اپنے چمڑے پہ وہ ملتے تھے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اگر وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کے حکم پہ عمل کرتے تھے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وضوءه، اگر وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ وضو کے پانی کا جو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس کو کون تبرک کے لیے کون اٹھائے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَّضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو سب کے سب اپنی آوازیں ان کی بارگاہ میں دھیمی رکھتے ہیں۔ وَإِذَا تُكُلِّمَ، جب کوئی ان سے بات کرتا ہے تو اپنی آوازیں ان سے دھیمی رکھتے ہیں۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور احترام میں ان کی طرف آنکھ سے اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے۔ تو اس زمانے میں جو آپ کہتے ہیں نا، اس زمانے میں تعظیم اور تکریم کے اور ہی طریقے کار تھے، چیخنا چلانا یہ کوئی بات ہی نہیں تھی جی، وہ چیخ نہیں، یہ تو حدیبیہ کے مقام ہے، سنہ 5 سنہ 6 ہجری کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے میں چیخنا چلانا جو ہے یہ خلاف ادب تھا۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن تھے وہ اب بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چیخنا تو دور کی بات ہے۔ اب بولیں شیخ صاحب، اب بولیں۔ اچھا کلندر بھائی، صرف 2 منٹ کے لیے نا آپ نے مجھے بولنے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ یاری صاحب سے بھی گزارش، ٹھیک ہے اللہ یاری صاحب؟ بات کریں جی، ٹھیک ہے، لگ گئے آپ۔ اچھا جناب،
اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے حضرت نا جو اس وہاں پر پچھلی حدیث سے آپ نے استدلال کیا تھا، میں نے وہاں پر آپ کو یہ کہا تھا کہ پہلے زمانے کے اندر کسی بادشاہ یا کسی معظم شخصیت کے پاس جانے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا تھا اجازت کا، اسی طریقے کے مطابق لوگ جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک خادم موجود رہتا تھا۔ بعض دفعہ حضرت بلال جو ہے وہ آپ کی خدمت کے اندر موجود رہتے تھے، اور اگر کسی نے آپ سے ملاقات کرنی ہوتی تو وہ باہر کھڑے ہوتے تھے، ان سے اجازت طلب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام ان کا پہنچتا تھا۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرماتے تھے تو پھر جو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس صحابی کو جو ہے وہ پہنچنے کا یا ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرح یعنی، اور اس زمانے کے اندر حضرت بلال، حضرت رباح اوپر کی منزل کے اوپر کھڑے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے جن دنوں کے اندر آپ نے جو ہے وہ عزل فرمایا تھا، تو ان دنوں کے اندر آپ ایک بالا خانے کے اندر آپ نے قیام فرمایا تھا 1 ماہ تک۔ تو یہ اس بارے میں تو اس وجہ سے بالا خانے تک جو ہے ان کا پہنچنے کے لیے جو ہے انہوں نے تھوڑی سی بلند آواز سے آواز دے کر حضرت رباح کو بلایا تھا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی تھی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ان الذین ینادونک، جو آپ کو آواز دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی ہے، ماشاءاللہ آپ نے صحابہ کی کیا شان بیان کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح صحابہ کی شانیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے جسم کے اوپر مل لیتے تھے، وہ کہاں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی آنچ آنے دیں گے اور آپ کے کسی حکم کی حکم عدولی کریں گے۔ اور انہوں نے ابھی سے کا ایک یہ جواب، تو اس سے آپ کو یہ بات اتنی جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس زمانے کے اندر ادب کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس زمانے میں ادب کے لیے بلند آوازیں دی جاتی تھیں، چیخا جاتا تھا، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ بڑے ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ او گفتگو شیخ فرمایا صاحب، کرتے او تھے۔ شیخ صاحب، ہمیں سمجھ نہیں آیا، صحابہ کو پتہ تھا نا شروع سے کہ آواز دھیمی رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں؟ پتہ تھا، پھر اعتراف کر رہے ہیں آپ؟ وہ پتہ تھا نہیں پتہ تھا ان کو؟ اتنا صریح حکم قرآن مجید کے اندر موجود او نہیں تھا بھائی یہ کہ لوگ، او بھائی میں نے نہیں کہا قرآن کریم کی آیت میں پڑھ کے ان کے پاس قرآن کریم کی آیت ہی آنی تھی، ان کو پتہ تھا یا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس میں ہے، ان کی تکریم اس میں ہے کہ آواز دھیمی رکھنی چاہیے؟ حدیبیہ کے مقام پہ پتہ تھا نا؟ پتہ تھا نہیں تھا؟ جواب بالکل نہیں دے پتا رہے۔ تھا، اور وہاں پہ انہوں نے بالکل پتہ ادب و تھا، تو احترام پھر کر کے تو پھر پھر وفد بنی تمیم کے وقت بھی پتہ تھا کہ آواز بلند کرنا بے ادبی ہے، اور بے ادبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتا ہے، ختم بات۔ پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکر عمر کو اچھا پتہ نہیں تھا جی، حکم اس سے پہلے حکم ہی نہیں آیا تھا، اور بھائی صحابہ سے پہلے آواز دھیمی رکھتے تھے نا، تو ان کو پتہ تھا، سب کو پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اسی میں ہے کہ ان کے خلاف، ان کے سب بارگاہ میں آواز دھیمی رکھنی چاہیے، اور آواز بلند کرنا بے ادبی ہے۔ ابو بکر عمر کو پھر پتہ تھا کہ آواز بلند کرنا بے ادبی ہے، انہوں نے آواز بلند کی ہے، اب بے ادبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتا ہے، ختم بات۔ فثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جی سر، آپ جواب دے اچھا، ایک منٹ دیں۔ اچھا صحیح ہے۔ اچھا، ایک سوال ابھی میرا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی کے ذریعے سے یہ کسی طرح سے بھی، کیا وہ آدمی جو نا اس کا ایمان آپ کے ہاں ثابت ہے یا نہیں؟ آپ وہ اس کو اس سے مومن کیا مانیں گے؟ تعلق ہے؟ تعلق ہی نہیں ہے اس واقعے سے، حدیث سورہ حجرات سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ میں ہے، آپ کو ثابت کر کے بتاؤں، آپ کے یہ کفر کے فتوے سے بڑا تعلق ہے اس کا۔ وہ ثابت کرو۔ آپ یہ بتا دیں نا، جو اذیت آپ اذیت حضرت سیدہ فاطمہ کو ہاں، میں جواب دے دیتا ہوں اس کو اذیت کتاب پڑھ کے، پہنچائے، بھلے۔ جی جی ہم، میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ایک منٹ بھائی۔
ملاحظہ اگر کریں ویسے میرے بتا محترم دیں آپ ناظرین، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں میرے بھائی، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. یہ کتاب بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم السلام، جلد نمبر 43، چھاپ دار احیاء التراث العربی بیروت. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 43 میں، صفحہ نمبر 133 میں ایک لمبی حدیث ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وفات کے وقت، نہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وفات کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، قال علی علیہ السلام فواللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها على امر حتى قبضها اللہ عز وجل. اللہ کی قسم میں نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کبھی کسی بھی بات پر غضبناک نہیں کیا، اور نہ کسی بات پر بھی ان کو کبھی مجبور کیا ہے، یہاں تک کہ جب تک ان کی وفات ہوئی ہے کبھی ان کو غضبناک کیا، نہ کسی بات پر مجبور کیا. ولا اغضبتنی، اور کبھی انہوں نے بھی مجھے غضبناک نہیں کیا. ولا عصت لی امرن، اور انہوں نے کبھی میرے کسی حکم کا بھی مخالفت نہیں کیا، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے. وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی یہ حالت تھا کہ جب تک وہ تھیں، جب بھی میں مجھ پہ دنیا جہاں کا میرے دل میں ہم ہوتا، غم ہوتا، غصے ہوتے اور غم ہوتے، میں ان کی طرف دیکھتا تو ان کی طرف دیکھنے سے، ان کے چہرے مبارک کی زیارت کرنے سے ہی میرے تمام غموم، میرے تمام جو غصے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی، صفحہ نمبر 191 میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وفات کے وقت قال لها علی علیہ السلام اوصنی بما احببتی یا بنت رسول اللہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے وقت، وفات کے وقت، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصیت کیجیے، آپ کا کیا حکم ہے، آپ کے وصایا کیا ہیں. فجلس عند رأسها واخرج من كان في البيت. ان کے سرہانے کے قریب وہ بیٹھ گئے اور گھر میں جتنے لوگ تھے ان کو گھر سے نکال دیا انہوں نے. ثم قالت، بی بی سلام اللہ علیہا نے، صدیقہ طاہرہ نے فرمایا، یا ابن عم ما احدتنی کاذبۃ ولا خائنہ، اے میرے چچا کے بیٹے، تم نے مجھے کبھی جھوٹا نہیں پایا، تم نے مجھے کبھی کسی بات میں مجھ سے خیانت نہیں دیکھی ہے. ولا خالفتک منذ عاشرتنی، اور جب سے میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں میں نے آپ کی کسی بات کی مخالفت نہیں کی ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ انتی اعلم باللہ وابر واتقى واکرم واشد خوفا من اللہ ان اوبخکی بمخالفتی. فرمایا کہ اللہ کے میں پناہ مانگتا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا کیا شان و مرتبت ہے، آپ کا جو علم باللہ ہے، اور آپ کا جو نیکوکاری ہے، آپ کا جو تقوی ہے، آپ کا جو اللہ کے نزدیک جو مقام، بلند مقام ہے، اور آپ کا جو تقوی ہے اللہ سے، یہ مجھے اس بات کا اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو، کہ آپ نے کبھی میری مخالفت کی ہو، میں اس بات پہ آپ کی توبیخ کروں یا آپ کی سرزنش کروں. ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہی نہیں دیتا. تو یہ ہے ہمارے نزدیک کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہ کبھی زہرا کی مخالفت کی ہے، نہ کبھی ان کو غضبناک کیا ہے، نہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام کو غضبناک کیا. اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے سورہ حجرات سے. ٹھیک ہے نا. یہ شیخ صاحب بھی چلے گئے جی، یہ غائب ہو گئے میرے خیال میں. آ گئے، وہ واپس آ گئے. صحیح ہے، بس یہ موبائل اٹھا، ادھر ہی ہیں جناب، ادھر ہی موجود ہوں. جی حکم کریں. اچھا، کی یہ فرمان دے ہو تسی؟ آپ کی روایات میں موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ حضرت کیا نام ہے، دیکھیں اب جو ہیں یہ ابو بالکل جہل موضوع چینج کرنے لگے ہیں. ان کے اپنی کتاب سے میں نے دکھا دیا کہ صحابہ کو پتہ تھا کہ آواز بلند کرنا بے ادبی ہے. صحابہ اپنی آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دھیمی رکھتے تھے. ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے، بے ادبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بے ادبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کو پتہ ہے کفر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو چینج کر کے یہ کہاں گئے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المؤمنین السلام میں جھگڑا ہو گیا. سبحان اللہ. میں آپ کے صرف آیات کے ظاہر سے جو آپ کفر پہ استدلال کرتے ہیں، میں آپ کو ظاہر احادیث کے یا کسی نصوص کے ظاہر سے کفر پر استدلال کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں تو مجھے. یہ میں خادم ہوں، میں خادم. اچھا،
آپ نے حضرت مولا علی کی جو کنیت ہے ابو تراب، اس کے بارے میں تو واقعہ آپ کی کتابوں میں موجود ہوگا، وہ آپ کو یاد ہوگا، بالکل سنا ہوگا؟ موجود ہے، بالکل موجود ہے. اس میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے زہرا سلام اللہ علیہ کو بالکل اذیت و آزار نہیں پہنچائی ہے، بالکل نہیں پہنچے. اس اچھا، میں نہیں، واقع وہ واضح ناراض طور کیوں پر ہے. ہو گئے تھے؟ ہاں، وہ ناراض کیوں ہو گئے؟ ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ کون ناراض ہو گئے تھے؟ کیونکہ ایک وہ منافق نے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ امیر المؤمنین ہمارے ہاں جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ علل الشرائع میں جو حدیث ہے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں پتہ. جی جی دکھاؤں میں آپ کو؟ جی، یہ بھی دکھا دیں، اور ساتھ وہ جو ابو جہل کے ساتھ ہے نکاح، ابو جہل کی جو وہی بیٹی ہے، ہے اس وہی کو واقعہ نکاح ہے کا نا، وہی پیغام دیتے واقعہ ہے بھائی صاحب، وہی واقعہ ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں ایک منٹ میں ادھر ایک وہ علل الشرائع لے کے آؤں، ایک منٹ. میرے لیں محترم لیں جناب، ناظرین، یہ شیعوں کی جو آپ کے حدیث ہمیں ہے اس فون کر مسئلے کے میں متوجہ وہ یہ ہے. کریں کہ دے دیں پوری دنیا۔ دیکھیں، یہ کافی لمبی حدیث ہے شیخ صاحب، اس کو اچھی طرح سے سن لیں. یہ کتاب ہے علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ. علل الشرائع شیخ صدوق رحمہ اللہ کی چاپ کہاں کی؟ چاپ ایران کی ہے بھائی. یہ ناشر کا نام بھی نہیں لکھا ہے یہاں پہ. ناشر کا نام ہی نہیں ہے بھائی کہ ناشر کون ہے، کس نے پرنٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے پیچھے ہو، پیچھے بھی نہیں لکھا جی علل الشرائع. بہرحال بعض کتابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل پبلشر کون ہے نام ہی نہیں لکھا جی. یہ صفحہ نمبر 147 ہے. العلة التي من اجلها دفنت فاطمة علیہ السلام باللیل ولم تدفن بالنہار. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیوں رات کو ان کا دفن ہوا ہے، دن میں ان کو دفن نہیں ہوا. ایک طویل حدیث ہے، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. اچھا، یہاں پر اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص آیا. اچھا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہ جاء شقی من الاشقیاء، ایک شقی اشقیاء میں سے ایک بہت ہی بدبخت انسان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اما علمت ان علی علیہ السلام قد خطب بنت ابی جہل، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ مانگا، کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے. اچھا، فقال حقا ما تقول، یہ حق ہے. اس نے کہا کہ حقا ما اقول 3 مرات، 3 دفعہ اس نے کہا کہ جی ہاں یہ حق ہے. تو اس بات پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی. جب اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہیں تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے ہیں. گھر میں وہ نہیں ہے تو وہ مسجد میں جا کر تراب پہ سوئے. یہ حدیث طویل ہے، میں پورا نہیں پڑھتا، عربی میں بہت ٹائم لگے گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کا آئے کہ بی بی سلام اللہ علیہ سے پوچھا کیا ہے، پوچھا کہ بھئی آپ کے چچا کے لڑکے نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا تیار رکھا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ آئے مسجد میں، دیکھا کہ علی علیہ السلام اس پہ سو رہے ہیں، تراب پہ سو رہے ہیں، مٹی پہ سو رہے ہیں. تو ان کو اپنے پیروں سے جگایا، کہا کہ اے ابو تراب اٹھ جائیے آپ. اچھا، تو پھر انہوں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ فما دعاک الی ما صنعت، آپ نے کیوں ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ مانگنے کی مانگا؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا والذی، فقال علی علیہ السلام والذی بعثک بالحق نبیا ما کان منی مما بلغها شیء ولا حدثت بها نفسی، اللہ کی قسم یہ جو خبر ان تک پہنچا ہے یہ میں نے نہیں کیا، میں نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگا ہے، اور نہ یہ کبھی میرے فکر میں رہا ہے. جس نے یہ غلط بیانی سے کام لیا، بی بی سلام اللہ علیہ کو بولا وہ کوئی جھوٹا آدمی، اس نے بولا شقی من الاشقیاء. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ آپ نے کام نہیں کہ کسی نے جھوٹ بولا. وصدقت ففرحت فاطمة بذلك وتبسمت حتى رؤي ثغرها. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خوش ہو گئیں اور انہوں نے تبسم کیا، مسکرائے، یہاں تک کہ ان کے دندان مبارک، ان کے دانت مبارک نظر آئے کہ وہ مسکرا رہی ہیں. تو یہ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے ان کو اذیت نہیں پہنچایا تھا، وہ ایک جھوٹے آدمی نے وہاں پہ رپورٹ دی تھی غلط. صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی شیخ صاحب. اب اس کا کیا ربط ہے آواز بلند کرنے سے؟ آواز بلند کرنے سے اس کا کیا ربط ہے؟ سورہ حجرات سے کیا ربط ہے شیخ صاحب؟
اس کا جناب ربط یہ ہے نا کہ آپ ایک چھوٹے سے حدیث کے یہ لفظ کے آیات کے چھوٹے سے لفظ سے آپ اس آدمی کے زندگی کے باقی تمام اعمال، تمام رسول نیکیاں صلی اللہ جو علیہ ہیں وسلم سے بے وہ ادبی چھوٹی بات، چھوٹی سی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلایا نا، وہ کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قرآن ادبی مجید تو کے کون اندر سی بات ہے؟ چھوٹی سی تو نہیں آیا ہلکی سی تھا، تو بات ہے، اور رسول کے گھر کے باہر آ کے چیخیں ہیں بھائی، جب تک چھوٹی سی تو بات ہے، ہاں جی چھوٹی سی بات ہے۔ جب تک قرآن مجید کے اندر کسی چیز کے بارے میں صریح حکم موجود نہ ہو، اگر اس حکم کے اندر کسی سے اس کے اندر سہون یا غلطی سے کسی سے اس عمل کے بارے عمل صادر ہو جائے تو اس عمل کو ہم کفر نہیں کہہ سکتے۔ شیخ صاحب وہ حدیبیہ پہ صحابہ جو آواز دھیمی رکھتے تھے، وہ تو یعنی ابوبکر عمر سے 5 سال پہلے عالم تھے، یعنی وہ اور کیا جو ابوبکر عمر کو آخر تک سمجھ نہیں آئی، وہ سب مسلمانوں کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اسی میں ہے کہ ان کے سامنے آواز بلند نہ کرے نا، یعنی سب مسلمان ادنا سے ادنا بھی صحابہ لے لو ابوبکر عمر سے عالم تھے۔ کون سا جی؟ حضرت وہ واقعہ جو ہے نا وہاں پر رفع صوت کا کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ رفع صوت کا حکم جب تک صراحتاً قرآن مجید کے اندر نازل نہیں ہوا تھا کہ اس عمل کی وجہ سے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، اس سے پہلے تک اس عمل کو آپ کفر نہیں کہہ سکتے جب تک قرآن مجید شیخ کے اندر صاحب صراحتاً حکم شیخ موجود نہ ہو۔ صاحب اگر اگر آپ اپنی عقل سے کسی شخص کو پتہ نہ ہو کہ اگر میں زنا کروں مجھے 80 کوڑے پڑیں گے یا مجھے سنسار کیا جائے گا، تو اس کو پتہ نہ ہونے پر چھٹی ملے گی؟ اگر قرآن مجید کے اندر ابھی تک زنا کی حد جو نا وہ کوڑے نہیں اتری، اور قرآن مجید کے اندر ابھی یہ تھا کہ تمہاری بیویوں اگر تمہارے ساتھ اور تمہارے صحابہ کو یہ سامنے تو بھی پتہ اگر تھا نا، زنا کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے احترام واجب ہے، ابھی یہ صحابہ کو نہیں پتہ کی تھا؟ طرف چلے گئے ہیں۔ پہلے آپ کیا تھے، پہلے کیا شیخ کہ صاحب زنا جو ہے وہ اگر کوئی کرتا ہے، جی جی شیخ صاحب اگر جی جی زنا کا جی حکم اتر چکا ہے، زنا سب کو پتہ ہے کہ زنا حرام ہے، کسی شخص کو یہ نہیں جی پتا کہ میں زنا محسنہ کروں گا تو مجھے سنسار کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے جی سبب ہے کہ وہ زنا کر سکتا ہے؟ ہاں، نہیں وہ زنا نہیں کر سکتا، زنا لیکن نہیں اگر کر وہ سکتا۔ کرتا ہے تو اس کو اب سنسار کیا جائے سب کو پتہ ہے شیخ صاحب، سب کو پتہ ہے کہ گا۔ نبی صلی اللہ قرآن علیہ مجید وسلم کے کیا ہے آپ بارگاہ میں آواز دھیمی رکھنی ہے، آواز بلند کرنا بے ادبی ہے۔ کس حکم سے؟ صاحب ہاں کہاں سے پتہ، میں نے حدیث دکھا دی نا، سورہ حدیبیہ کی دکھا دی نا میں نے۔ اچھا، حدیبیہ کی حدیث میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر کہ جو میرے سامنے آواز اور بلند کرے گا صحابہ اس کی آواز نیکیاں ضائع ہو دیکھیں، جائیں گی؟ وہ مشرک جو عمر تھا، وہ عروہ جب عروہ ابن مسعود ظاہر نام تھا اس کا، وہ واپس جب مکہ گیا ہے، اس نے بتایا کہ صحابہ اتنی عزت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ان کے سامنے اور ہوتے ہیں ان تو آواز صحابہ میں دھیمی ابو رکھتے ہیں، بکر رضی تو اس کا مطلب ہے کہ مشرک کو بھی پتہ تھا، دیکھو کافر کو بھی پتہ تھا کہ یہ رسول کا عزت اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی تعظیم کے لیے اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ تھا۔ آپ تو یہ اب بہانہ نہیں کر یہ سکتے نا کہ ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے، اور عزت اس طرح ہوتی ہے کہ آواز نہیں بلند کر سکتے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر نا وہ بھی موجود تھے، حضرات شیخین بھی موجود تھے، ہاں انہوں نے تو چلائے، ان میں عمر سے صاحب بھی چلائے بھی تھے اور کہا تھا کہ مجھے شک ہے ان کی نبوت پر، لما کس نے نعتدنیت کہا؟ فی دیننا، وہ تو اپنی جگہ پہ وہ اور بحث ہے، کہا تھا کہ مجھے شک ہو گیا اس کی نبوت پر، اور ابو بکر سے جا کے پوچھا تھا کہ یہ واقعی نبی ہے؟ صحیح ہے۔ نہیں وہاں پر ابراہیم جناب، نہیں اوئے اگر میں ثابت کروں کہ اس نے جا کے ابو بکر سے پوچھا تھا کہ یہ واقعی نبی ہے، اگر میں ثابت دکھا تو دوں کو اس نے کہا تھا کہ مجھے شک بھی ہے، پھر کیا کہیں گے؟ پھر شیعہ بن جائیں گے آپ؟ پھر شیعہ بنیں گے؟ ماتمی شیعہ، تبرعی شیعہ نہیں بنیں گے، پھر بھی نہیں بنیں گے۔ قرآن بھی دکھایا، شیعہ نہیں بن سکتا جی کچھ بھی۔ یہ آیت ہے آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنے کے لیے کہ بھئی اللہ نے تو رسول اللہ کو بھی ڈانٹا نا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی، وَإِلَّا یہ آیات لے کے آئے تھے اسی پر کہ دیکھو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ڈانٹا ہوا ہے۔ نہیں استغفر اللہ، انبیاء کرام معصوم ہیں، ان کی طرف کسی اس طرح کی نسبت ابھی نہیں آج کر آپ سکتے۔ شروع میں آپ نے اسی طرف جانا چاہ رہے تھے، میں نے آپ کو روکا تھا۔ چلیں نہیں میں اس طرف نہیں جانا چلیں چاہ رہا شیخ تھا، میں صاحب آپ کو
چلیں شیخ صاحب آپ آپ کو اس بات کے اوپر تنبیہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ آیات کے ظاہر سے جس طرح وہ کچھ لوگ گزرے ہیں جن کو اصحاب الظواہر کہا جاتا ہے، آپ اس طرح وہ ظاہریوں والے استدلال کر رہے تھے، تو ٹھیک ہے، میں آپ کو کہہ رہا میرا تھا کہ میں نے عائد کیا ہے نصوص کہ کے میں سورہ ظاہری حجرات پہ بات نہیں کرنا آپ چاہتا کو شیخ صاحب، یہ ظاہری تو آپ میں نے آپ کے چیزیں احترام میں کچھ آدھا گھنٹے آپ سے بات کیا. ابھی آپ جو ہے نا کوئی اور موضوع کا انتخاب کریں، اگلے ہفتے اس موضوع پہ آپ سے بات کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ یا اس سے اگلے ہفتے تو وہ فخر الزمان صاحب آ رہے ہیں، آپ کسی اور موضوع کا انتخاب کریں سورہ حجرات کے علاوہ، کیونکہ حجرات پہ تو بہت بات ہو چکی ہے نا، اب تو تک گئے سورہ حجرات پہ گفتگو کرنے سے. کسی اور موضوع کا آپ انتخاب کریں. اس موضوع پہ آخری ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح جو نا نصوص کے صرف ظاہری الفاظ کے اوپر استدلال کیے جائیں تو قرآن مجید کے اس طرح بہت ساری آیات مبارکہ ہاں موجود ہیں. دیکھو. اگر ہم ان کو صرف ظاہر کے اوپر اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں اور فتوے لگانا شروع کر دیں، جب تک قرآن مجید کی تمام آیات مبارکہ کو ہم مطالعہ کر کے اور اس چلیں کے ٹھیک بعد ہے آپ بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کوئی مبارکہ اور آپ کی موضوع زندگی انتخاب کا کریں نا مطالعہ شیخ نہیں صاحب، کریں گے، ابھی اگر کوئی ہم موضوع جو ہے انتخاب کسی کریں. ایک آیت کی ایک جو بات جو سری بھی نہ ہو، جس کے اندر صرف اتنا ہو کہ ان تحبتا، شاید کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، شاید اس نہیں ہے، شاید کو شاید ہم نہیں ہے، یقین کی کر لے جائیں. شاید نہیں ہے. یہ جو نا آپ کے وہ اعمال قرآن حبط ہو جائیں گے، مجید جو کے آواز اندر بلند کرتا ہے اس کے آواز حبط ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. چلیں زیادتی ہے، اس چلیں لیے اس شیخ پہ جو صاحب، نا وہ احتراز کرتے ہیں. شیخ صاحب آپ کسی موضوع کا انتخاب کریں تاکہ اگلے نشستوں میں آپ سے استفادہ کیا جا سکے. موضوع آپ جو مرضی انتخاب کرو، چلو بولو اس موضوع پر. چلیں آپ بتا دیں موضوع کو. یہ چل قلندر بھائی، جلندر بھائی، آپ کسی کا انتخاب کریں. آیت غار کا، اور یہ اس پہ آغا آیت صاحب نے کہا غار تھا پہ کہ بھی اس پہ بہت بہت بات سارے، کر چکے ہاں ہیں. آیت ہاں غار کہ پہ اس بہت پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، اب اس پہ ہم، اوپر اور ہم، ڈیبیٹ نہیں ہوگی. اس کے ہم، علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بات کرنی ہے، حدیث کرتاس پہ بات کرنی ہے، کرتاس پہ بات کریں شیخ کوئی صاحب، بھی. کرتاس پہ بات کرتے ہیں، صحیح ہے. ٹھیک ہے. کرتاس پہ ابھی اگلے ہفتے نہیں ہے، دیکھیں میں تاریخ بتا دیتا ہوں آپ کو. تاریخ کون سی ہوگی؟ دیکھیں ابھی 16 نومبر ہے آج. 16 نومبر آپ کے ہاں تو 17 نومبر ہوا ہوگا نا، 17 ہے آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے پاس اتوار کا دن ہے. جی جی سب تو 30 نومبر کو کیا خیال ہے؟ 9 بجے رات کو، صحیح ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وعدہ تو تیس نہیں کر نومبر سکتا کو لیکن میں پوری 30 نومبر کو حدیث کرتاس پہ وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا. وعدہ کا خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے. صحیح ہے شیخ صاحب. صحیح. اوکے جناب، تشریف آوری کا بڑا شکریہ. اب آخر میں جتنی مرضی آپ بات کرنا چاہیں بات کریں، میں نہیں، میں آپ کو جو مرضی کہنا چاہیں، بس گالی نہ دیں ہمیں، باقی جو کہنا کہہ دیں. صحیح. بولے. چلو گالی بھی دے دیں، آپ گالی بھی سن لیتے ہیں، یہ کوئی سورہ بات، آپ مہمان سورہ ہیں. حجرات کا اگر میں تھوڑا سا کر کے اگر بتا دوں تو کیا کیا فرما رہے ہیں؟ اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ، جو کہنا کہہ رہے ہیں. سورہ حجرات کے ترجمے. سورہ حجرات کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، جو مرضی کہنا چاہیں، آپ آزاد ہیں بھائی. ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی جناب. 1 منٹ میں سورہ حجرات جو نا وہ نکال لوں اس موبائل سے. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، یہ نہ کیا کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بلند آواز سے بات گفتگو نہ کرو جس طرح کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، شاید کہ اس عمل کی وجہ سے تمہارے اعمال تک ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہ ہو، یعنی آپ کی یہ بے ادبی کی وجہ سے کہیں تمہارے اعمال بالکل ضائع چلے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگا. اور اگلی آیت میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ،
کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بے شک اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بے شک ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ لہٰذا روایات کے اندر موجود ہے کنز العمال کے اندر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان آیات کے نزول کے بعد جب بھی گفتگو کرتے تو آپ نہایت ہی آہستہ آواز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر جو آخری 5ویں آیت ہے اس کے اندر بھی آخری آیت ہے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی رحم کرنے والی ذات ہے۔ یعنی اگر کسی انسان سے کوئی ایسا عمل نادانی کے اندر سرزد ہو گیا یا اس وقت بنی تمیم کے اندر لوگوں سے جو باتیں لاشعوری طور پر اور نادانی کے اندر سرزد ہوئی ہیں، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی مہربان ہے۔ لیکن ہاں اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر آپ کی بے ادبی کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بات یقینی ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی قرآن مجید کا حکم پہلی دفعہ یہ نازل ہوا ہے، تو اس لیے اس سے صریح کسی کے ایمان کے ضائع ہونے کے اوپر استدلال کرنا یہ سورہ حجرات کی ان آیات کے نزول کے خلاف ہے۔ جزاک اللہ جناب۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔ چلیں جناب، پھر حدیث قرطاس پہ اگلے ہفتے بات ہوگی، صحیح ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ چلیں، یہ جو انہوں نے جو بات کی ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا کیونکہ اس کا جواب واضح ہے، لوگوں نے ہماری موقف بہت سنا ہے۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف